السلام علیکم. وعلیکم السلام. بنگلہ دیش. بیلجیم سے آیا ہے بنگلہ دیش یا بنگال سے آیا ہے؟ کینیڈا سے ہے. کینیڈا سے. ماشاء اللہ. عبد المتین ہیں آپ یا رشتے دار ہیں؟ عبد الباطن. اچھا. تو میں آپ کا اردو کلاس کا شاگرد ہوں. اردو کلاس آپ دیکھتے ہیں؟ جی. آپ کو اتنی اردو آ گئی ہے جتنی عبد الحادی صاحب کو آ گئی ہے؟ میرا خیال. ٹھیک ہے. میرا سوال یہ ہے حضور، قرآن شریف میں ہے جو اللہ کے راستہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ قریب آئیں، جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، ٹھیک، اللہ ان کو بہت بڑھا کے بدلہ دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ نیت کر کے خرچ کرنا ٹھیک ہے جو اللہ مجھے بہت بڑھا دے گا؟ اس میں ہاں، یہ نیت کر کے خرچ کرنا ٹھیک ہے جو اللہ بہت بڑھا دے گا؟ ٹھیک ہے. ٹھیک تو ہے مگر تھوڑا حاصل کریں گے. جی. یہ نیت نہ کریں تو اللہ وہ تو دے گا ہی، اس کے علاوہ رضا بھی دے گا، محبت بھی عطا کرے گا، اور جو بدلہ ہے اس کو بھی بڑھا دے گا. اس لیے زیادہ کی نیت کیوں نہیں کرتے؟ اونچی نیت یہ ہے کہ اللہ کی خاطر کریں. جی. اللہ کی رضا تو حاصل ہو جائے گی اور ساتھ یہ چیزیں خود بخود مل جائیں گی. اگر چیزوں کی خاطر کریں گے تو پھر رضا حاصل نہیں ہوگی، پھر صرف چیزیں ہی حاصل ہوں گی. اور ایک میرا یہ ہے، یہ تو ہم لوگ سمجھتا ہے جو خدا تعالیٰ بڑھا دیتے، اس میں کوئی شوق نہیں ہے. کیا کسی کو آپ دیکھیں، مائکرو فون بولے. ہاں بتائیں. جو قرآن شریف کو نہیں مانتے اس کو کیسے اس کو سمجھانا کیسے ہے جو خدا کے راہ میں خرچ کرنے سے خدا بڑھا دیتا ہے، ایک دنیاوی آدمی کو کیسے یہ سمجھانا؟ قرآن کریم کی جو آیات آپ کے پیش نظر ہیں، جی، ان میں ایک مضمون ایسا درج ہے جو آپ نے نوٹ نہیں کیا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میری خاطر خدمت کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، میں اس کا بڑھاتا ہوں. اور اگر کوئی بڑھانے کی خاطر کرے گا تو اس کو اتنا ہی ملے گا جتنا وہ بڑھانے کی خاطر اس نے چاہا تھا، اس سے زیادہ اس کا کچھ حصہ نہیں ہوگا. یعنی دنیا اس کی رہے گی، آخرت اس کو نہیں ملے گی. تو ان آیات کو دوبارہ غور سے پڑھیں. اکثر آیات میں ایسا لفظ موجود ہوتا ہے جو قطعی طور پر ثابت کرتا ہے کہ خرچ جو بھی کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کی خاطر کرنا ہے، بڑھانے کی خاطر نہیں. جیسا کہ ایک آیت میں فرمایا وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اس وجہ سے تم احسان کا سلوک نہ کرو کہ تم بڑھانے کی خاطر کر رہے ہو. لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک وہ خرچ نہ کرو جس کی محبت تمہیں اس چیز کو عزیز بنائے ہوئے ہو. اگر کوئی چیز آپ کو بہت پیاری لگتی ہے، اس کو خدا کے لیے خرچ کریں گے تو کبھی بھی بڑھانے کی خاطر نہیں کریں گے. خدا کی رضا اس چیز سے زیادہ پیاری ہوگی تو خرچ کریں گے. تو اس طرح کے مضامین قرآن کریم میں پھیلے پڑے ہیں جن میں کوئی نہ کوئی کنجی ایسی موجود ہے جس میں انفاق فی سبیل اللہ کا تعلق رضائے بالی تعالیٰ سے رکھا گیا ہے، نہ کہ مال کے بڑھانے سے. ہاں اللہ اپنی سنت بیان فرماتا ہے کہ جب تم خرچ کرتے ہو تو پھر میں بہت بڑھاتا ہوں. تو اللہ کا تعارف ہے جو مشروط نہیں ہے. سمجھ گئے؟ جی ٹھیک، بہت شکریہ. میرے خیال میں تو آپ کی اردو حادیلی سے اچھی ہے. شکریہ بہت. ہاں ہاں. حضور مردوں کی طرف سے سر دست آخری سوال مکرم شیخ سلیم احمد صاحب کریں گے. آپ کا تعلق فیصل آباد پاکستان سے. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضور وعلیکم السلام. حضور شیخ سلیم احمد فیصل آباد پاکستان سے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد جب مکہ فتح ہوا تو فاتح مکہ کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے. فاتح مکہ کی حیثیت. جی ٹھیک. حضور آپ کی جب ہجرت ختم ہوگی تو میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ کی ہجرت ختم ہوگی
تو آپ بھی فاتح کی حیثیت سے اگر آپ کے خیال کے مطابق واقعات چلیں تو پھر ایسے ہی ہوگا. جی اگر آپ کا خیال میری ہجرت اور اس کے خیالات ڈھالنے والا بنا جی تو پھر وہی ہوگا جو آپ چاہتے ہیں. انشاءاللہ. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا. بالکل جی. اللہ کی آپ کے خیالات کا اللہ کے چاہنے میں کوئی دخل نہیں. ہاں صحیح. آپ سوچیں بنائی پھریں جو مرضی، جی آپ کی سوچیں اور ہیں، اللہ کی تقدیر اور طرح چلتی ہے، اور وہ اس بات سے آزاد ہے کہ کس موقع پر کس طرح کا مضمون ظاہر فرمائے. ہجرت کو مضمون قرآن کریم میں پھیلا پڑا ہے. ہر ہجرت کا انجام دوسری ہجرتوں سے مختلف ہوا ہے. ایک موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت تھی، ایک یونس علیہ السلام کی ہجرت تھی، ایک عیسیٰ علیہ السلام کی ہجرت تھی، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہے. ہجرت اپنی ذات میں سب میں مشترک ہے. اللہ کی خاطر ہوئی یا لوگوں نے مجبور کر دیا، مگر ہر ایک کا انجام الگ الگ ہوا ہے. بعض ہجرتوں سے واپسی نہیں ہوئی. حضرت مسیح کی ہجرت سے کہاں واپسی ہوئی؟ جی. حضرت یونس کی کہاں واپسی ہوئی تھی؟ حضرت موسیٰ کی کب ملک مصر میں واپسی ہوئی تھی؟ تو اول تو واپسی کا جو آپ نے تعلق ہجرت سے باندھ رکھا ہے یہ درست نہیں ہے. ہجرت کے نتیجے میں برکت اور وسعت اور فتوحات ملتی ہیں، یہ قطعی بات ہے. واپسی کا معاملہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا. وہ خدا جس نے قرآن آپ پر فرض کیا، رادو کا علامات، وہ یہ اقرار کرتا ہے کہ رادو کا علامات، تو ضرور لازم تجھے وہ واپس اس جگہ لے کے آئے گا. یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص پیشگوئی تھی، جس پیشگوئی کو شان کے ساتھ پورا ہونا تھا. اس لیے ہجرت کے متعلق یہ جو تصور باندھ رکھا ہے آپ نے کہ ہر ہجرت کرنے والا واپس اپنے وطن ضرور پہنچتا ہے، یہ درست نہیں. حضرت مسلم موعود نے قادیان سے ہجرت کی تھی. جی. کہاں دفن ہیں؟ ربان دارالہجرت میں. جی. تو اس لیے یہ جو مضمون آپ نے خود بخود بنا لیے ہے، یہ اللہ پر ٹھونسا نہیں جا سکتا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ہجرت کو وہ ہجرت بنائے جو وطن کی واپسی والی یعنی زندگی میں واپسی کی توفیق پاتی ہے. اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. آمین. السلام علیکم. شکریہ جی. وعلیکم السلام. جو انڈونیشیا سے ہیں ان کا ایک سوال ہے اگر حضور کی اجازت. وہ کہتی ہیں کہ ایک مسلمان لڑکی نے ایک عیسائی لڑکے سے چرچ میں شادی کی اور کچھ عرصے بعد ان کی پھر علیحدگی ہو گئی. اس کے بعد اس لڑکی نے دوبارہ بیعت کی اور لڑکا بھی مسلمان ہو گیا اور وہ قاضی کے پاس گئے کہ ہمارا دوبارہ نکاح کرا دیں. تو انہوں نے کہا کہ تمہارا نکاح قائم ہے، ختم نہیں ہوا. تو اس سلسلے میں اسلامی پوزیشن کیا ہے؟ اسلامی پوزیشن یہ ہے کہ ایک مسلمان لڑکی کو قرآن کریم غیر مسلم سے نکاح کی اجازت نہیں دیتا. اس لیے وہ لڑکا تو مسلمان ہوا کہ نہیں، یہ لڑکی غیر مسلم ہو گئی جس نے قرآن کی تعلیم کے خلاف ایک غیر مسلم سے شادی کی ہے. اور غیر مسلموں کی شادیاں قانونی طور پر تسلیم کی جاتی ہیں. اس لیے مذہب کا معاملہ بیچ میں اتفاقی آیا ہے. ایک اسلام کی نافرمان لڑکی نے ایک شادی کی، اس کی شادی دنیا کے قوانین کے مطابق درست ہے اور اس کی اولاد جائز ہو گئی. جماعت احمدیہ اس معاملے میں ایسے فتوے نہیں دیتی کہ ایسی لڑکیاں جنہوں نے اسلام کی قدروں کو چھوڑ کر شادی کی ہے ان کی اولاد نعوذ باللہ بلد الحرام ہے. ہمارا یہ موقف ہے کہ مذہبی لحاظ سے اس کی غلطی کی سزا اسے خدا دے گا. جہاں تک شادی کا تعلق ہے، یہ ایک عالمی قانون ہے اور اس عالمی قانون کے مطابق ہر شادی جو ملکی دستور کے مطابق کھلم کھلا ہو اور مخفیت نہ رکھتی ہو، مخفی پہلو نہ رکھتی ہو، وہ جائز ہوتی ہے. اگر یہ درست غلط ہوتا، یہ اصول غلط ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے مشرک جوڑے مسلمان ہوئے تھے
سب کا نکاح دہرایا جاتا، کسی کا نکاح نہیں دہرایا گیا۔ سب سے بڑی مثال خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسلام سے پہلے آپ کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی، اور